بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان المبارک کا سب سے بڑا مقصد تزکیہ نفس ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوا دونوں جہانوں میں جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا۔ رمضان کا مقصد حصول تقویٰ ہے، جو تزکیہ نفس کی روح ہے۔ لہذا نفس شیطان کے مکر و فریب سے بچنے اور نفس کو کنٹرول کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اگر ہم روزے کے اندر پوری توجہ رکھیں۔ حقیقی مزکی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ شیخ طریقہ تو ایک وسیلہ ہوتا ہے۔ خود خوب دعا کریں۔ یاد رہے، تزکیہ نفس کے چند ایک عناصر ہیں، تب تزکیہ نفس صحیح ہوگا۔ نمبر 1، عقائد صحیح ہوں، ہر فرقہ باطلہ سے دور ہوں۔ میرے نزدیک عقائد سنت والجماعت حق ہیں۔ ان عقائد سے اپنے آپ کو مزین کریں۔ بدعات سے پاک رہیں۔ اپنے آپ کو صفت احسان سے مزین کریں۔ معاشرت میں اسلامی رنگ ہو، شادی بیاہ شریعت محمدی کے تابع ہو۔ اپنے آپ کو اخلاق کے حسنہ سے مزین کریں، ظاہری اخلاق ہو یا باطنی اخلاق ہو۔ ادائے حقوق کا خیال رکھیں، فیملی کے حقوق اور مقدمات میں حقوق کا خیال رکھیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا حقوق کا خیال رکھیں۔ مالک اور نوکر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ گاہک اور دکاندار، مالک ایک دوسرے کا حقوق کا خیال رکھے۔ استاد شاگرد کا حقوق کا خیال رکھے اور شاگرد استاد کے حقوق کا خیال رکھے۔ لہذا حقوق کا علم ہونا اشد ضروری ہے۔ کنفیشن، گلٹ کنفیشن، اپنی غلطی، اپنے جرم کو تسلیم کرنا، تسلیم کریں اور پھر ساتھ توبہ تو نصوح کریں کہ یا اللہ، یہ مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، اس سے میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ انشاءاللہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اگر ہم مندرجہ بالا صفات جو میں نے عرض کی ہیں اس سے مزین کریں گے تو ہماری زندگی سے اسلام پھیلے گا اور ہم تبلیغ کا چلتا پھرتا ایک ماڈل بنیں گے۔
ہماری زندگیاں بناوٹی نہ ہوں، حقیقی عملی اسلام زندگی سے لوگ خود بخود، حقیقی عملی اسلامی زندگی سے لوگ خود بخود اسلام کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پلیز شیئر دس ویڈیو ایز اے صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔